ہے کہ مسلمانوں نے بہت کم عرصے میں اتنی ترقی کیوں کی؟ کیونکہ وہ اپنے رعایا میں برابری کا سلوک کرتے تھے۔ وہ جو لوگ مسلمان نہیں تھے ان کے ساتھ بھی برابر کا سلوک کرتے تھے۔ تبھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت جلد دنیا پہ اور ان کے جتنے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی ساتھی تھے، انہوں نے ہمیشہ کمزور اور غریب لوگوں کی مدد کی، ان کو آگے لانے کا موقع دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑا حاکم، اسلامی تاریخ بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا حکمران رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک راستے سے رات کے ٹائم وہ اپنے رعایا کا خیال رکھتے تھے، تو ایک راستے سے گزر رہا تھا، وہاں پہ کچھ بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ وہ حاکم تھے، امیر تھے، امیر المومنین تھے، وہ بہادر تھے، وہ اتنے بہادر تھے، اتنے طاقتور تھے کہ انسان کیا شیطان کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی اس راستے سے گزرنے کی جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے۔ رات کا منظر ہے، راستے سے گزر رہے ہیں، اپنے رعایا کا حال پوچھنے کے لیے گلی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ ایک راستے سے گزر رہا ہے، ایک گھر سے، ایک جھونپڑی تھی، وہاں سے بچوں کی رونے کی آواز آئی۔ چلے گئے پوچھنے کے لیے بچے کیوں رو رہے ہیں۔ پتا چلا کہ کئی دنوں سے بچے بھوکے ہیں، انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، اور ان کی ماں ان کے لیے ایک ہانڈی میں پانی ڈال کے اس کو ابال رہی تھی تاکہ بچوں کو یہ تسلی ہو کہ کوئی کھانا پک رہا ہے، اور اس میں فاقے میں بھوک میں وہ سو جاتے۔ یہ بات سنتی ہی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے کہا، چلو غلے یا جو گودام تھے وہاں پہ آ کے انہوں نے آٹے کا تیلا، جو ضروری سامان تھے وہ اپنے کمر پہ رکھ کے ان بچوں کی گھر کی طرف چل پڑے۔ ان کے خادم نے کہا، یا امیر مجھے دے دیجئے، میں آپ کے ساتھ لے جاتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، کیا قیامت والے دن آپ میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ اگر قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا سکتے ہو تو آپ لے جائیے۔ بھاگتے بھاگتے پہنچ گئے۔ انہوں نے فرمایا بچوں کے لیے کھانا بنایا جائے، ہانڈی لگائی، خود امیر المومنین، دنیا کا بڑا حکمران امیر المومنین خود بچوں کے لیے کھانا بنانے لگے۔ کچھ خشک کھجورے بھی ساتھ لیے اور بچوں کو کھلانے لگے، ان کے ساتھ کھیلتے رہے، کھانا بناتے رہے، خود ہی اپنے منہ سے آگ کو پھونکے مار رہے تھے کہ ان کی داڑھی دھوئیں سے بھر گئی۔ کھانا بنائے، بچوں کو کھلائے۔ بوڑھی اماں سے پوچھا، کیا آپ کو امیر المومنین کو معاف فرماؤ گے؟ میں نے کہا، اے بیٹے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ اگر آپ مسلمانوں کے امیر ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ قیامت والے دن میں امیر المومنین سے اس کا حساب لوں گی۔ اپنے روتے ہوئے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، اے اماں، کل آپ آ جائیے عدالت میں، امیر المومنین کے جہاں پہ آپ تشریف فرمایا کرتے وہاں پر آپ آ جائیے۔ آپ کے خادم نے کہا، یا امیر المومنین چلیں؟ میں نے کہا، نہیں، میں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، جب تک ہنستے ہوئے نہ دیکھوں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔
صبح کے وقت جب بوڑھی اماں وہاں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ رات کو آنے والا جو انہوں نے آگ جلائے، کھانا بنایا، میں نے اسے برے بلا کہا، وہ کوئی اور نہیں تھا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پوری کہانی کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے سے کم تر لوگوں کا خیال نہیں رکھتے، ہماری جو نیاز جو دیگیں ہوتی ہے وہ صرف رمضان یا محرم میں بانٹے جاتی، کیا باقی دن اللہ کے نہیں ہوتے؟ کیا ان دنوں میں لوگ بھوکے سوتے ہیں؟ کیا باقی دنوں میں لوگ بھوکے نہیں سوتے؟ اپنے سے کم تر کا خیال رکھنا بہت بڑی عزت کی والی بات ہے، پر افسوس ہمارے نیازیں، ہمارے ولیمے، ہمارے کھانے پینے کی جو تقسیم ہے وہ بھی سارا دکھاوا ہوتا ہے۔ ہم اپنے ولیموں پہ، اپنے کھانوں پہ صرف ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں، جو امیر ہوتے ہیں۔ غریب کا بچہ اگر وہاں سے گزر بھی جاتا ہے تو ہم ڈانٹ ڈپٹ کے ان کو بھگا دیتے ہیں۔ اصل کھانے کے حقدار تو وہ غریب ہوتے ہیں، ہم نہیں خیال کرتے ہیں، کیونکہ ہم صرف دکھاوے کے مسلمان ہیں۔ آج اگر تاریخ میں دیکھا جائے، وہ قومیں ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوئے جنہوں نے اپنے سے کم تر رعایا کا خیال نہیں رکھا، اپنے سے کم تر لوگوں کا خیال نہیں رکھا، اس پہ ظلم جبر کی، چاہے وہ کتنے بڑے مسلمان کیوں نہیں تھے۔ اور جنہوں نے اپنے سے کم تر لوگوں کا خیال رکھا، اپنے سے کم درجے والے لوگوں کا خیال رکھا، وہ تاریخ کے سنہرے الفاظ میں محفوظ ہے۔ حضرت عمر عبدالعزیز ایک بہت بڑا حکمران تھے۔ عید کا دن ہے، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے۔ آپ ایسے مسجد تشریف لے کے ایک حکمران، ایک ایسا بہادر حکمران جس کی حکومت دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی تھی، ایسا حکمران کہ زکوٰۃ خیرات بانٹنے نکلتے ہیں تو کوئی وصول کرنے والا انسان نہیں ملتا، وہ بہت مضبوط تھے، اس نے اپنے رعایا کا خیال رکھا تھا، ان میں اتنا کچھ بانٹا تھا کہ زکوٰۃ خیرات کے لیے اتنا کچھ مال بانٹ لیتے کہ کہتے ہیں کوئی اور ہے ہی نہیں جس کو ہم خیرات، اور اپنی حالت غریبی والی۔ ان حکمران کی بیٹیاں پیاس کے ساتھ کھانا کھایا کرتی۔ ایک دفعہ آپ کی بیوی نے آپ سے فرمایا، اے عمر عبدالعزیز، اب تو آپ کی حکومت بڑھ گئی، اب تو بہت کچھ آ گئے، بڑی فراوانی ہو گئی۔ یہ ہے کہ ہم جب تک دوسروں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اپنے سے کم تر لوگوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ہم کبھی بھی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتے رہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہماری آواز کو مضبوط کریں تاکہ ہماری آواز لوگوں تک پہنچے اور وہ سیکھیں۔